السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، یو کے ورک ویزا اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ یو کے حکومت نے بڑی اچھی تبدیلی کی ہے۔ جو کہ سکل ورکر ہیں، جو کہ ورک ویزا لے کے آتے ہیں یو کے اندر، اور وہ ویزا 2 سال کا ہوتا ہے یا 3 سال کا ویزا ہوتا ہے، پھر ان کو ایکسٹینڈ کرانا پڑتا ہے، تو اس کو انہوں نے شہریت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ اب آپ کو جو ویزا ملے گا، ورک ویزا، وہ 5 سال کا ہوگا۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں۔ باقی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ میں نے ڈسکرپشن کے اندر، جو گورنمنٹ کی منظور شدہ ویب سائٹ ہے اس کے اندر بھی ہے، وہاں بھی آپ تسلی سے آرام سے جا کے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اس نیوز کو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی جو فیس ہے وہ 790 پاؤنڈ ہے۔ یہ ایک جو ہے سٹینڈرڈ فیس ہوگی، جو کہ آپ کو 3 منتھ کے اندر اندر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو کے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ یہ 1 ویک کے اندر ہمارا ویزا لگ جائے، تو پھر اس کے لیے آپ کو اباؤٹ 1600 پاؤنڈ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اتنا پیسہ پے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو 719 پاؤنڈ جو ہے وہ پے کریں گے، اور 3 منتھ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ باقی 1 سال کی آپ کو میڈیکل فیس جو ہے وہ دینی پڑے گی، جو کہ 1035 پاؤنڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، جب آپ جاب آفر لیتے ہیں تو آپ کو ایک ایگریمنٹ بھی ملتا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے لازمی کہ آپ کو جو کام دینے والی کمپنی ہے، کیا آپ کی وہ سپورٹ کرے گی، فائنینشیل سپورٹ کرے گی۔ اگر تو وہ نہیں کرتی، اگر وہ کرتی ہے تو آگے ایک ٹک مارک، چھوٹا سا ٹک مارک لگا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپورٹ کرے گی۔ اگر وہ سپورٹ نہیں کرتی آپ کو، تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شو کرنی پڑتی ہے جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ وہ کتنی ہوگی؟ وہ 1270 پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شو کرنی پڑے گی۔ اگر تو وہ ٹک مارک لگا ہوا ہے اس آپ کے ایگریمنٹ کے آگے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ پیسے اس لیے ہوتے ہی آپ کے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ہوتے ہیں یہ پیسے۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو سیلری، جو ظاہر ہے آپ جا کے جاب شروع کرتے ہیں تو اسی وقت تو سیلری نہیں مل جاتی، ظاہر ہے 1 منتھ کے بعد ہی آپ کو سیلری ملنی ہوتی ہے، تو آپ نے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، تو 100 انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شو کرائیں۔ تو اس کے لیے جو مقرر کی گئی قیمت ہے، وہ پیسہ ہے، وہ یہ اتنا ہی بتایا گیا، 1270 پاؤنڈ ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کا امپلائر جو ہے وہ ایگری ہے آپ سے، آپ کی سپورٹ کرنے کو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ویزے کو چینج کیوں کیا گیا ہے؟ کہ ایک تو یہ لانگ پروسیجر تھا، پہلے 2 سال کا ویزا لیں آپ، اس کے بعد پھر اپلائی کریں، پھر اس کو ایکسٹینڈ کریں یا کنٹری آؤٹ کریں، پھر دوبارہ سے آپ آئیں، وہ کافی لمبا پروسیجر تھا۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یو کے اندر سٹیل ورکر کی بہت زیادہ کمی جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہی ہے۔ ہوم آفس کے اندر بھی جو ہے وہ لسٹیں لگی ہوتی ہیں کہ اس مطلب آپ کو اگر پلمبر کی ضرورت ہے، آپ کو پلمبر نہیں مل رہا، آپ کو کافی لمبا چوڑا جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو کسی اور اسی قسم کے جو سکل ورکر ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے سہولت یہ دے دی ہے اب کہ جی یہ آپ کو فل سیٹلمنٹ کی طرف یہ ویزا لے کے جائے گا۔ 5 سال کا یہ ویزا ہوگا، اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی جو ہے آپ اپنی پرماننٹ جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکیں گے۔ دوسری ایک اور بات کہ اس کے اوپر آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ جو ہے وہ
لے سکتے ہیں، لیکن فوری طور پہ نہیں. پہلے آپ آئیں، آ کے تو آپ نے اپنی جاب ڈھونڈنی ہے، مطلب جاب تو آپ نے پہلے ہی ڈھونڈنی ہے، ورک سٹارٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا گھر لینا ہے، اور اس کے بعد اپنی فیملی کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. اور اس ویزے کے اندر ایک اور سہولت دے دی گئی ہے. پہلے تو یہ سب کچھ بین کر دیا تھا کہ آپ جو فنڈ ہیں گورنمنٹ سے نہیں لے سکتے، گورنمنٹ سے ہیلپ نہیں لے سکتے. لیکن اس ویزے کے اندر آپ گورنمنٹ سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. فرض کر لیں آپ کی سیلری اگر کم ہے، فیملی ممبرز زیادہ ہیں، ہاؤس رینٹ زیادہ ہے، اخراجات زیادہ ہیں آپ کے، تو آپ اپنا وہ ایک بینیفٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو سپورٹ گورنمنٹ پیسے کی صورت میں کرے گی. اس کا یہ بھی بہت بڑا ایک بینیفٹ ہے اور بہت بڑی یہ خوشخبری ہے. یہ پچھلے دنوں میں بلکہ یہ کچھ دن پہلے تک یہ بین تھا کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے جن کے پاس اس قسم کے ویزے ہیں. لیکن اب انہوں نے پھر دوبارہ سے اجازت دے دی ہے کہ نہیں، آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو بینیفٹ جو ہے وہ ملیں گے، اور آپ کو یہ سیدھا سیٹلمنٹ کی طرف یہ ویزا جو ہے وہ لے کے جائے گا. اب رہ جاتا ہے جی سوال کے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کریں گے بھائی جاب کہاں سے لینی ہے ہم نے. تو سب سے پہلے تو آپ نے جاب خود ڈھونڈنی ہے، لیکن اس کی سہولت کے لیے اسی ویب سائٹ کے اندر جو ہے میں کچھ ایسی آپ کو نظر آئیں گی کچھ چیزیں کہ آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کا جو میں نے خرچہ بتایا یہی ہوگا. اس کی شرط یہی ہے کہ آپ نے یہ ویزا خود اپلائی کرنا ہے. ہاں، یہ ایجنٹ کا کام نہیں ہے. اگر آپ ایجنٹ سے لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی مرضی کے آپ سے پیسے لے گا، پھر آپ کی مرضی ہے اس کو دیں یا نہ دیں. دوسرے نمبر پہ اگر آپ فیملی جب بلاتے ہیں یا اپنا بینیفٹ اپلائی کرتے ہیں یا نیشنلٹی آپ اپلائی کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر کوئی کریمنل کیس نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی شرط ہے، اور سب کچھ اس میں درج ہے جو میں نے ویب سائٹ دی ہے. بڑے آرام سے اس کو پڑھیے گا. وہیں پہ اگر آپ کو وہ کچھ جگہ بھی مل جائے گی کہ آپ وہاں پہ اپلائی بھی کر سکیں گے. تو یہ ڈائریکٹ جو ہے آپ نے جاب لینی ہوگی. انڈائریکٹلی لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی پیسوں کی. تو اگر ڈائریکٹ لیں گے تو آپ کو پھر جو ہے وہ اوریجنل پرائز جو میں نے بتائی ہے، ویزا فیس اتنی ہے اور میڈیکل کے اتنے دینے پڑیں گے، تو یہی آپ کے جو پیسے ہیں وہی خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے. تو مجھے امید ہے میری ویڈیو آج کی جو ہے آپ کو بہت پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.